على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفواد المريض تذهب ببعض الحزن متفق عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تلبینہ یہ ایک وہ آٹا اور دودھ ملا کر کوئی کھانا تیار کرتے تھے عرب، اس کو تلبینہ کہتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ مریض کے دل کو راحت پہنچانے والا ہے، تلبینہ مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرنے بھی مدد کرتا ہے، کچھ مدد کرتا ہے، غم کو دور کرنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے۔ اب یہ تلبینہ ہمارے ہاں تو معروف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ آٹا اور دودھ ملا کر وہ ایک کھانا تیار کرتے تھے اور اس کا نام تلبینہ تھا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ تعالی وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله تعالى وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه ضباء وقديد فرأيت النبي صلى الله تعالى وسلم يتتبع الضباء من حوالي القصع فلم ازل احب الضباء بعد يوم بذن متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تو اس درزی نے جو کی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جو چیزیں پیش کی ان میں جو کی روٹی تھی اور شوربہ تھا جس کے اندر کدو اور خشک گوشت تھا، دھوپ میں سکھائے ہوئے دودھ کو قدید کہتے ہیں، دھوپ میں سکھائے ہوئے گوشت کو وہ قدید کہتے ہیں، تو اس میں کدو بھی تھے اور دھوپ میں سکھائے ہوا گوشت بھی تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے برتن کے ادھر ادھر سے کدو تلاش کرتے تھے کہ جہاں کدو ملے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے، اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے ادھر ادھر سے کدو کو تلاش فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں حضرت انس کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا تو اس کے بعد ہمیشہ میں نے کدو سے محبت کی، کدو کو میں نے پسند کیا ہے، کیونکہ یہ وہ کھانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو پسند کرنا، خاص کر آپ کی امتیوں کے لیے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کی خصوصیات کا علم عطا فرمایا تھا، اس چیز میں یہ خصوصیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا،
اسماء کے علم سے کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرما رکھی ہیں ان کی جو تاثیریں ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھی۔ سائنسدان جن چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کرتے ہیں ساری زندگی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ پہلی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو ظاہر ہے اسماء کا علم بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ اس کے اندر یہ فوائد ہیں، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی عمل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو پسند کرنا امتی کے لیے دلیل ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کو پسند کیا جائے۔ جب پسند کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہوگا، اور اس چیز کے جو فوائد ہیں بندہ ان سے بھی مستفید ہوگا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کی ہے۔ وعن عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ تعالی وسلم یختز من کتف شاة فی یدہ فدعی الی الصلاة فألقى بالسکین التي یختز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ، متفق علیہ۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بکری کی ٹانگ تھی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے گوشت کاٹ کر تناول فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں نماز کے لیے اقامت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مؤذن ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو بھی پھینک دیا، چھری بھی پھینک دی جس کے ساتھ آپ گوشت کاٹ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے درمیان آپ نے وضو نہیں کی، یعنی کھانا کھانے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ وضو کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تھے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے تھے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، تم اگر ایسا کرو گے کھانے کے بعد اگر تم جو ہے نا وہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ جاؤ تو نماز تمہاری ہو جائے گی۔ ایسے احکام ہیں کہ کھانے کے بعد کلی کی جائے، لیکن اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کلی کی نہ وضو کیا۔ حدیث میں کلیئر ہے کہ ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا، یعنی اس طریقے سے بھی کھانے کے بعد اگر بغیر وضو کیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلوے سے یہ جو معروف حلوہ ہم کہتے ہیں، یہ بھی کوئی بھی میٹھی چیز ہو اس کو عربی زبان میں حلوہ کہتے ہیں۔ میٹھی چیز کو بھی آپ پسند کرتے تھے، اس میں حلوہ بھی شامل ہے، اور شہد کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔
وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال آلہ الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل ياكل به ويقول نعم الادام الخل نعم الادام الخل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا سالن ہے؟ تو اہل خانہ نے فرمایا کہ نا، آپ نے پوچھا سالن ہے؟ تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ سالن اور تو کوئی نہیں ہے، سرکہ ہے، سرکہ ہے اور سالن کوئی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو منگایا، کھانا شروع کر دیا، اور ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرما رہے تھے کہ سرکہ اچھا سالن ہے، نعم الادم الخلو، سرکہ بہت اچھا سالن ہے، سرکہ بہت اچھا سالن ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کا تکرار فرمایا، کئی مرتبہ یہ جملہ آپ نے فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم القمات من المن وما هو شفاء للعین متفق علیہ۔ وفي روایت لمسلم من المن الذي انزل اللہ تعالی علی موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھمبی، کھم جو جس کو آپ کھم کہتے ہیں، اس پر بھی میں کما کہتے ہیں، یہ اس من میں سے ہے جو من و سلوہ کا آپ نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ان پر کھانا اترتا تھا، ان میں ایک من تھا، ایک سلوہ تھا، تو یہ اس من کا حصہ ہے۔ اور اس کا پانی جو ہے، کھمبی کا پانی، یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے، کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یہ اس من کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ تو کھمبی جو ہے اس کو من و سلوہ کا حصہ قرار دیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طواف زیارت کا ایام نار میں ہونا یہ حج کے واجبات میں سے۔ ایام نار 10، 11، 12، 10، 12، 11 جو ایام ہیں اپنا ذو الحج کے، ان کے مختلف نام ہیں۔ 8 کو جو ہے وہ اس کا نام ہے یوم ترویہ، 9 کا نام ہے یوم عرفہ، 10 کا نام ہے، خاص طور پر 10، 11، 12 کو ایام نار کہتے ہیں، اور جو ہے وہ 11، 12، 13 ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، ایام تشریق۔ تو یہ جو طواف زیارت ہے اس کا ایام نار میں یعنی 10، 11، 12 کو ہونا، اس طرح سے کرنا یہ ہے واجب ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، اور اس سعی کا حج کے مہینوں میں، حج کے مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ جب لفظ آئے حج کے مہینے، اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج ہے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس کا حج کے مہینوں میں ہونا واجب ہے، اور یہ سعی جو ہے یہ طواف کے بعد کی جائے گی۔ یہ طواف صرف جب آپ نے سعی کرنی ہے اس سے پہلے طواف کرنا پڑے،
اور جس آدمی کو عذر کوئی نہ ہو، جس آدمی کو عذر کوئی نہ ہو، اس کے لیے طواف پیدل کرنا، معذور تو معذور ہوتا ہے، حکم بدل جاتے ہیں، عذر کے بغیر اگر کوئی آدمی چلتا نہیں ہے تو اس کا طواف نہیں ہوگا، واجب ہے طواف چل کر کرنا۔ صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ دوڑتے ہیں تو اس صحیح کا آغاز آپ نے صفا سے کرنا ہے، صحیح کا آغاز صفا سے کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ طواف وداع، جب آپ آج کے ارکان مکمل کر کے اپنے گھروں کو واپس آنا چاہتے ہیں، اس وقت ایک طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ جب آدمی مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے اس وقت ایک طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ سنت ہے۔ یہ طواف وداع یہ واجب ہے۔ ہر طواف کو حجر اسود سے شروع کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ ہر طواف کو یہ نہیں کہ کہیں سے بھی آپ شروع کریں، ہر طواف کا آغاز اپنے جو ہے اس کو حجر اسود سے شروع کرنا ہے، اور دائیں طرف سے، جب حجر اسود کی دائیں طرف جائیں گے تو جب وہ عظیم کی طرف آپ جائیں گے، پھر ایسے واپس آئیں گے، تو اس طریقے اس الٹا چکر غلط ہے، یہ بھی واجب ہے دائیں طرف سے چلنا۔ اور طواف کے درمیان جس آدمی کا عذر کوئی نہ ہو، اس کے لیے پیدل چل کے طواف کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور ہر قسم کی طہارت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ طواف کے لیے ہر قسم کی طہارت کا موجود ہونا، حدث سے پاک ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ اور ستر عورت بھی واجب ہے۔ طواف کے لیے طہارت بھی واجب ہے، اور نماز کے لیے یہ شرط ہے۔ طہارت اور ستر عورت نماز کے لیے شرط ہیں، اور جو ہے وہ طواف کے لیے یہ واجب ہے۔ واجب اگر وہاں رہ جائے تو دم سے پورا ہو جاتا ہے، لیکن نماز میں شرط ہے، شرط رہ جائے تو کسی طریقے سے بھی وہ پوری نہیں ہوتی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ طواف زیارت کے کل 7 چکر ہوتے ہیں، 4 چکر تو فرض ہیں، 4 چکر فرض ہیں، باقی 3 چکر واجب ہیں۔ طواف زیارت کے 4 چکر فرض ہیں اور باقی 3 جو ہے وہ واجب ہیں۔ اور حج میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا بھی واجب ہے، ان کی تفصیل کر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔